نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، جناب سلمان غنی صاحب، جناب سلیم بخاری صاحب، جناب ارشاد عارف صاحب، جناب رانا عظیم صاحب، میاں شاہد ندیم صاحب، شاہد چودھری صاحب، شہزاد ریاض صاحب، محسن بلال صاحب، علی طارق صاحب، وہیں بیٹھے ہیں اسٹیج پہ۔ میں آپ سلمان صاحب مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو آپ کو ایوارڈ ملا ہے یہ آپ کی ان خدمات کے نتیجے میں ملا ہے جن کی ہم سب عینی شاہد ہیں۔ ہم ان سے آپ کو یہ خدمات سر انجام دیتے ایک عرصہ سے دیکھ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو کارکردگی ہے وہ بلا شبہ ایک بڑی امتیازی کارکردگی ہے، اور آپ کو تمغہ حسن امتیاز ملنا، آپ کی کارکردگی کو سراہنا، یہ اس بات کی سند ہے کہ آپ نے اس شعبے میں جیسے شامی صاحب نے اپنی خدمات سر انجام دیں، سلیم بخاری صاحب نے دیں، اور مختلف اوقات میں آپ کا جو کردار رہا ہے، آپ کا صحافتی کردار بڑا شاندار رہا ہے، اور اس شعبہ کی آپ نے بڑی خدمت کی ہے۔ جب آپ کی کل دعوت مجھے وصول ہوئی تو میں اس بات پر بھی خوش تھا کہ آپ کو یہ ملی، اور جو آپ کا موضوع تھا وہ موضوع اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس پر بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا قومی فریضہ بھی ہے۔ میں آپ سے یہ بات کرتے ہوئے کوئی تعامل نہیں کروں گا، اور میں اپنے الفاظ کو بھی میں گھما پھرا کر بیان نہیں کروں گا، میں بڑی واضح اور دو ٹوک بات کروں گا کہ جنگیں کسی چیز کا حل نہیں ہیں۔ جنگیں بنیادی طور پہ ہلاکت ہیں، اور ہلاکت کا وہ پیمانہ جو ان جنگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تاریخ اس کی شاہد بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تاریخ نے یہ دیکھا نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس جنگوں میں کوئی صلاحیت ہوتی ہے تو پھر ایسکلیٹ ہونے کے بعد، تناؤ بڑھنے کے بعد، لڑائی بڑھنے کے بعد جیت کی خاطر آپ عملی طور پر اس صلاحیت تک جاتے ہیں۔ اور ابھی کچھ سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایٹمی صلاحیت ہے اور جو ایکسپوجر اس کا ورلڈ وار 2 میں تھا، اسے یہ 10,000 گنا زیادہ درجہ حرارت میں اضافہ، اور اس کی ملین ٹریلین ٹائمز زیادہ امپیکٹ آن لائف آف ہیومن ہے۔ ایوری ہیومن بینگ اس سے متاثر ہوگا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 ارب سے زیادہ سنگل ایکسپوجر کے ساتھ متاثر ہوں گے، اور وہ متاثر ہونا ہلاکت ہے۔ وہ صرف کوئی چھوٹا موٹا کسی کا کوئی میڈیکل سائڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اٹ از جسٹ ڈیتھ آل اراؤنڈ۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 25 سال تک سورج نہیں ہوگا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 5 جنریشنز either will be handicapped medically اور اپاہج ہوں گی، متاثر ہوں گی، اور وہ متاثر ہونا بھی کوئی بڑا شدید نوعیت کا ہوگا۔ اس کی کوئی جینیٹیکل ایویڈنس پہلے نہیں ہے، اور جو ایک ہے وہ یہ سجیسٹ کر رہی ہے کہ جب یہ ملین ٹریلین ٹائمز زیادہ امپیکٹ کرے گا تو وہ متاثر ہونا بھی اٹ از آلموسٹ لائک ڈیتھ۔ دریاؤں کا پانی، سمندروں کا پانی قابل استعمال نہیں ہوتا۔ اب ایسی صورت میں ایک شخص جو یہ صلاحیت رکھتا ہے، پھر وہ آمادہ ہے جنگ پہ اترا ہے۔
اور کس بنیاد پہ اترا ہے جنگ پہ؟ پہلگام میں مدعا یہ ہے کہ دہشت گردی ہے۔ اب جس پہ الزام لگے وہ ثبوت مانگنے کا حق تو رکھتا ہے، لیکن ثبوت نہیں ہے۔ اور یہ اب صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ بین الاقوامی سطح پہ ایک ایکسیپٹڈ نارم ہے کہ آپ نے اگر کسی کو بار الزام ٹھہرانا ہے، مورد الزام ٹھہرانا ہے، تو کوئی ایویڈنس ضرور دیں۔ اب دنیا میں جہاں پر بھی کئی ایسے معاملات پیش آئے ہیں تو ان کی ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کو آسانی سے اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس تاریخ کو سامنے رکھ کر ایسے معاملات کو جانچنا پڑے گا۔ تو پہلگام میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مودی بضد ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ہر صورت یہ پہلگام کا ملبہ پاکستان میں ڈال دوں، اور ریاست پاکستان انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، جس کی دنیا تعریف کر رہی ہے، پاکستان کہتا ہے کیونکہ مجھے آپ کے لوگوں پر اعتماد نہیں، آپ کو میرے پر نہیں، تو ہم تیسرے فریق کے پاس چلتے ہیں، ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کریں۔ اب جب تنازع ہو، دو لوگوں کے درمیان ایک بائی لیٹرل ڈسپیوٹ ہو، تو اس میں ہمیشہ آربیٹر تیسرا آتا ہے، بات کرتا ہے۔ تو اب یہ وہ جو دنیا نے اپنے کئی 100 برسوں کے نتیجے میں ایک تیسرے فریق کی تفتیش کو تسلیم کرنے کا فارمولہ بنا رکھا تھا، پاکستان نے آفر کیا، وہ سنتا بھی نہیں ہے اور جواب بھی نہیں دیتا۔ اس سے اس کی نیت یہاں ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ لازمی طور پہ جنگ کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہ جنگ کرتا ہے، وہ ہمارے سویلین پلیسز کو ہٹ کرتا ہے، وہ مساجد ہیں جہاں پر یہ میزلز آ کے لگتے ہیں، وہ ہماری سیٹلمنٹس ہیں، لاہور ہمارا شہر ہے، بستہ قریب 2 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے لگ بھگ، مرید کے ایک بڑی تھکلی کنجسٹڈ انہیبیٹیشن ہے، بہاولپور احمد پور شرقیہ جہاں پر وہ مسجد ہے، اس کے ارد گرد بہت بڑی آبادی ہے، اور وہ بغیر اس بات کی پرواہ کیے وہاں پر آگ بارود کی بارش کرتا ہے، اور اتنی خوفناک کرتا ہے جس کے نتیجے میں سویلین ہلاکتیں ہوتی ہیں، خواتین شہید ہوتی ہیں، بچے شہید ہوتے ہیں۔ اب پاکستان اس معاملے میں سنتاس معاہدے کو بھی بڑی تشویش کی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ میری تو لائف، میری زندگی میرا پانی ہے، اور دنیا کے جو مانے ہوئے قوانین ہیں، جو تسلیم شدہ قوانین ہیں واٹر یوزیج کے، واٹر شیئرنگ کے، اس میں رائپیرینس کے لاز ہیں، اور رائپیرینس کے لاز آج نہیں بنے، دنیا جہان میں شیئرڈ بیسنس ہیں، یورپ میں شیئرڈ بیسنس ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں شیئرڈ بیسنس ہیں، یہ ساؤتھ ایشین ریجن میں شیئرڈ بیسنس ہیں، پوری دنیا میں شیئرڈ بیسنس ہیں۔ آپ کہیں پہ بھی جا کے بات کریں تو شیئرڈ بیسنس کی ایک ورلڈ ایکسیپٹڈ ایک اس کی نارم ہے، جس سے باہر نہ کوئی معاہدہ ہوتا ہے، جس سے نہ باہر کوئی ٹریٹی ہوتی ہے، جس سے باہر نہ کبھی کوئی کسی قسم کا لیگل ڈرافٹ سامنے آتا ہے۔ تو ہم اس چیز کو بھی بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ ایک ایسا معاہدہ جو ٹائم ٹیسٹڈ تھا، جس میں 71 کی جنگ میں بھی وہ انڈس واٹر ٹریٹی، وہ کہ اس کو نہ ایبروگیٹ کیا گیا، نہ ابینس میں رکھا گیا، نہ ٹرمینیٹ کیا گیا، وہ چلتی رہی، 65 کی جنگ میں بھی چلتی رہی۔ اور جب یہ ٹریٹی کی گئی تھی، کن حالات میں کی گئی تھی کہ آفٹر ایوری یوزیج آف واٹر کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا ہوتا تھا، اور لگتا تھا کہ یہ دونوں ممالک جنگ کے دھانے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ 51، 52، 53 یہ سال بڑے تشویش کے سال رہے پانی کے استعمال کے اعتبار سے۔ تو تب کی حکومتوں نے یہ سوچا کہ ایک معاہدہ کر دیا جائے، وہ معاہدہ اس قابل ہو کہ جو ٹائم کے ٹیسٹس کو پاس کرے، وہ معاہدہ اس اہمیت کا حامل ہو کہ کوئی بھی اور کانفلکٹ اور کوئی بھی اور وجہ اس معاہدے کو سیبوٹیج نہ کرے۔ تو ایک بائی لیٹرل ٹریٹی سائن کی گئی، اور ٹریٹی کے بھی ہم جنیوا کنونشنز کے سگنیٹری ہیں کہ جب دو بائی لیٹرل، دو ممالک کے درمیان ٹریٹی ہوگی تو اس کو
लिखा कैसे जाएगा, उस पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा, और बाईलेटरल ट्रीटी की अहमियत, इन्फोर्समेंट और उसकी सैंक्टिटी क्या होगी, इस पर भी हिंदुस्तान भी सिग्नेटरी है जिनीवा कन्वेंशन का और पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है। तो बड़ी तशवीश की नज़र से देख रहे थे कि ये जो मोदी गवर्नमेंट ने ये सिंतास माहदे का जो इसकी अबेंस की बात आ रही है, जो ये कर नहीं सकते, जो कोई तस्लीम नहीं करेगा, जो हम तस्लीम नहीं करेंगे, हमारे पास भी वाटर ऑप्शंस में बेशुमार ऑप्शंस हैं, तो ये कैसी हमाकत और हलाकत खेजी का रास्ता है जिस पर मोदी सरकार चल रही है। यानी ना पहलगाम में हमें वो सबूत दे रहे हैं, ना हमें सिंतास माहदे की ये जो मुअत्तली की दास्तान है इसमें कोई इस चीज़ का जिक्र है, क्योंकि वो बाइंड करता है वो जो ट्रीटी है इटसेल्फ, कि इसको ऐसे यूनिलेटरली ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये इंडिकेटिव था, सजेस्टिव था कि जिस बात का मैंने आपसे जिक्र किया कि मोदी सरकार पाकिस्तान पर हमला करेगी। अब ये हमला हो गया। अब इस हमले के बाद पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, इधर वी शुड एक्सेप्ट दिस हेजमनी, इसको हम तस्लीम कर लें, हम न्यूक्लियर वॉर को अवर्ट करें, हम मान लें कि ये हिंदुस्तान एक इस खित्ते पे उसकी ये सुपरियॉरिटी बन गई है कि वो जब चाहे जैसे चाहे रियासती सतह पर इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करेगा, और वो अपनी इस हेजमनी को मनवाने के लिए, जैसे अभी सलमान गनी साहब ने कहा, उन्होंने ठीक बात की, आपका मुकाबला एक जहनीत से, और ये जहनीत बुनियादी तौर पे हिंदुत्व की सोच है और वो अखंड भारत की सोच है। ये सिर्फ कोई फर्जी बातें नहीं हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ। न्यू दिल्ली में आप अभी जाकर सोशल मीडिया पे यू कैन स्क्रॉल इट, आप उसको देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उस पर अखंड भारत का मैप है, और अखंड भारत वो अशोका टाइम्स तक लेके जाता है, और फिर वहाँ पे जाके वो अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से, पाकिस्तान सारे का सारा, कोसार सारा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सबको वो अखंड भारत, एक भारत, और उसके साथ शिवाजी महाराज की तस्वीर नीचे लगाते हैं, वहाँ से सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ लेते हैं। और ये वो सोच है हिंदुत्व की जिसको उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे, जहाँ पर मुस्लिम, सिख, ईसाई, काउंट, आप वहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब गिनते जाएँ, शायद मैं पूरी तफसील ना बता सकूँ, लेकिन हिंदुस्तान में बसने वाले मज़ाहिब की तादाद बहुत ज़्यादा है। वो हिंदुत्व की सोच के साथ, अखंड भारत के इस फलसफे के साथ पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं। उनका पानी रोकना, उनका पाकिस्तान पे हमला करना, पहलगाम की वो फर्जी कहानी उसी तरह की जैसी पुलवामा की थी, और वो ये सिर्फ पुलवामा तक नहीं, छत्तीसगढ़ तक इसकी कहानी का सफ़र जाता है। जब यूएस प्रेसिडेंट का विज़िट उस टाइम पर भी था जब एक और इस तरह की कॉन्कॉक्टेड एक स्टोरी क्रिएट की गई और अलेज पाकिस्तान को किया। अब ये जो एलिमेंट्स हैं जो दहशतगर्दी करते हैं, ये कौन? ये मेरे क्या, मैं अपने मुल्क में खुद 90,000 बंदा मारूंगा? मेरे पास तो ये एविडेंसेस भी हैं कि रॉ इनको फंड करती है। मेरे पास ये एविडेंसेस भी हैं जो मेरे वेस्टर्न बॉर्डर्स में से आते हैं, वो वहाँ से पैसे लेते हैं, और पैसे देने वाले अफ़गानिस्तान में बैठे, जिनका जिक्र अभी सलीम बुखारी साहब ने किया कि एक बड़ा अनहोली नेक्सस अभी नज़र आ रहा है, और उसने एक अपनी करतूत दिखा भी दी है। तो वो वहाँ से पैसे देते हैं, इंडियन रॉ एंड इंटेलिजेंस विंग, जो रिसर्च इंटेलिजेंस विंग है, वो उनको फंड करता है। यहाँ पर कलभूषण पकड़े जाते हैं। ये एक दो रात की बात नहीं, ये तो कई एक दिहाई से चलती कहानी का किस्सा है। ये दहशत जो राज पाकिस्तान में कर रही है, मुझे बताएं। हाई कोर्ट के बाहर मैंने ब्लास्ट खुद सर्वाइव किया है फ्यू मिनट्स के साथ। मैं एक दिन अपनी माल रोड के ऑफिस में था, तो मुझे पता चला मेरे बिल्कुल नीचे प्लाजा होटल के सामने बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। पहले मैं सुनता था किसी क्वेटा में कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जो मेरे से बड़ा डिस्टेंट है। मैं सुनता था कहीं माइन फटी है, कहीं दैट इज़ इन सम ट्राइबल एरिया जो बड़ा डिस्टेंट है मेरे से। तो मैं देखता था, मैं सुनता था, मेरे से दूर ये बातें हो रही। फिर मैंने वो ब्लास्ट अपनी खानकाहों में, मदारिस में, मसाजिद में, स्कूलों में, आई हैव सीन दैट APS ऑन माई हैंड्स। छोटे मासूम बच्चों की शहादतें। क्या मैं दहशतगर्दी कर सकता हूँ जो खुद उसका विक्टिम है?
اگر آپ آج یہ سمجھتے ہیں کہ ان متروک باتوں پر، ان متروک دلیلوں پر، اس میں I will say that unless there was an evidence